सूरज पलट आता है। नबी के इशारे पर दरियाए नील में रास्ता बनता है। नबी के इशारे पर दो पहाड़ आपस में मिल जाते हैं। अजीजाने गिरामी, यूं कह लो कि नबी ही के इशारे पर कायनात का निजाम चलता है। आज अबुल बशर नबूवत को का ताज पहनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं और सैकड़ों साल तक रब से दुआ कर रहे हैं, ए मौला, ए परवरदिगारा, ए लाहल आलमीन, ए रब्बे कदीर, तू मेरी बीवी से मुझे मिला दे, मेरी बीवी से मुझे मिला दे। लेकिन अल्लाह ने आदम की दुआ को कबूल ना किया। क्यों? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आके डायरेक्ट दुआ कर रहे थे। डायरेक्ट नबी हैं और डायरेक्ट दुआ कर रहे हैं, अल्लाह बीवी से मिला दे। अब जब दुआ कबूल ना हुई तो बेचैनी बढ़ी। अल्लाह की बारगाह में क्या पेश करूं कि रब मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। गौर करने लगे, खुदा की रजा किसमें है, खुदा क्या चाहता है, खुदा की मर्जी क्या है। अब जो गौर किया तो अपने वजूद पर गौर किया, अपनी हयात पर गौर किया, अपने फिक्र ख्यालात पर गौर किया, अपनी गुज़श्ता जिंदगी पर गौर किया, तो पाया ये कि जहां इसमें जलालत को देखा था वहीं इसमें मोहम्मद को देखा था। कि अज़ीज़ाने गिरामी, फौरन ही आदम की फिक्र ने यह कहा, आदम की अकीदत ने यह कहा, आदम की मोहब्बत ने यह कहा कि आदम, अरे बेचैन ना हो, खुदा को राजी करने के लिए महबूबे खुदा को वसीला बना लो। महबूबे खुदा को अब आदम अलैहिस्सलाम ने रब से अर्ज किया, मौला, जो तेरा हबीब है वो मेरा हबीब है, जो तेरा हबीब है वो मेरा हबीब है। ए परवरदिगारा, अब इश्क की इंतहा हो गई। और सुनो, चाहने वाला देखना ही चाहता है। चाहने वाला चाहता है कि पर्दा हटे और महबूब का दीदार हो। तो जब आदम में मोहब्बत के शोले उठे तो पुकार उठे हजरत आदम, ए मौला, अब बेखुदी बढ़ चुकी है। जिसको मैंने, जो तेरा हबीब है वो मेरा हबीब है। ए मौला, तस्वीर मोहम्मदी को मेरे नाखूनों पर उतार दे। तस्वीर मोहम्मदी को मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया है। ये जनरल किसी पर्सन का हाथ नहीं, किसी आम आदमी का अंगूठा नहीं, ये नबी का अंगूठा है। बेऐब अंगूठा है, इसमें कोई ऐब नहीं है। लेकिन हजरत आदम फरमा रहे हैं कि मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया है। क्या मतलब? क्या उसमें कुछ था? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक? नहीं, ये अकीदत की इंतहा है। बस यूं समझ लो कि मैं इस स्टेज पर आया और अगर इस स्टेज पर कुर्सी पर लोग पंखड़ियां बिछा के इंतजार कर रहे हो कि मेरा महबूब आने वाला है, पंखड़ियों में तस्वुर कर रहे हो, लेकिन जब महबूब आ जाए तो आलम क्या होता है कि उन्हीं पंखड़ियों को हटाया जाता है, जिसे बिछाया जाता है उसी को हटाया भी जाता है और ये कहा जाता है, आइए आइए तशरीफ यहां रखिए। बोलिए, ये कौन सी अक्लमंदी है कि आपने चादर पे फूलों की पंखड़ियां बिछा रखी थी, लेकिन जब महबूब के आने का वक्त हो गया, जब वो आने लगा, जब वो करीब हो गया, तो उस पर आप अपने हाथ को हाथ से साफ कर रहे हो, उन फूलों की पंखड़ियों को साफ कर रहे हो। बोलो, अक्लमंद ये कहेगा इससे बड़ी नादानी क्या है? मंडी से फूल लेकर आया था और उस फूल को जो बड़ा हसीनो जमील था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, पंखड़ियों को बिखेर दिया और बिखेर कर साफो शफाफ चादर पे फैला दिया। अब ये हुआ इसलिए था कि मेरा महबूब इस पर बैठेगा, लेकिन जब महबूब आ गया तो अब आशिक के दिल ने यह कहा कि ये पंखड़ियां और इन पंखड़ियों का हुस्नो जमाल कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो हमने असल को देख लिया है, ये तो नकल है। जब असल को देख लिया तो नकल की जरूरत नहीं है। बिला तमसील और तशबीह मुझे कह लेने दो, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी अकीदत का इजहार किया कि अल्लाह, जो तेरा हबीब है वो मेरा हबीब है, मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया है। मौला, इस पे अपने हबीब की तस्वीर को उतार दे। मांगा क्या था? तवज्जो चाहता हूं। मांगा क्या था? देखना चाहता हूं। मांगा क्या था?
دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن جب رب نے تصویر محمدی کو ناخن آدم پر اتار دیا تو اب آدم کی محبت نے یہ کہا کہ نبی کو، حبیب کو دیکھنا یہ ادب کے خلاف ہے، حبیب کو چوم لینا یہ ادب کے موافق ہے، حبیب کو دیکھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ حبیب کو دیکھنا، تو دیکھنے کے لیے تصویر مانگی تھی، مل گئی تو عاشق نے کہا دیکھنا ادب کے خلاف ہے، چوم لینا ادب کے موافق ہے۔ برادران ملت، چومنا تھا کہ حضرت آدم کی دعا قبول، حضرت حوا سے ملاقات، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ازل میں جو شمع نبوت روشن ہوئی تھی وہ اشک بار تھی، آج آدم اس دنیا میں آئے، آدم کی دعا قبول ہوئی، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی جودی پر لگا دی گئی، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، حضرت موسیٰ کو طور پر بلا کر تجلی سے معمور کرا دیا گیا، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا گیا، چوتھے آسمان پر بلا لیا گیا، آسمانوں میں حیات کے ساتھ ہیں، کل قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئیں گے، نبوت کا تاج بھی ہوگا، لیکن اعلان نبوت نہ کریں گے، امتی ہونے پر فخر کریں گے۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچو تو صحیح کہ نبی امتی ہونے پر فخر کرے اور نبی کا امتی نبی سے برابری آئے، کتنی بڑی نادانی ہے کہ نبی ہو کر نبی کے امتی ہونے پر فخر کریں، اور آج کا یہ دو ٹانگ کا انسان یہ کہے کہ مصطفیٰ رسول کائنات سید عالم محمد الرسول اللہ ہماری طرح ہیں، جب نبی اپنی طرح نہ کہہ سکے تو تم اپنی طرح کہاں سے کہہ رہے ہو؟ برادران ملت، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہے محبوب، آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ڈائریکٹ والے، ڈائریکٹ، لیکن جب آرزو کی دیکھنے کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، یو کی ناٹ سی می، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اسی قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وادی طویٰ آیا اور تجلی سے معمور فرمانے کے لیے رب نے موسیٰ کو طور پر بلا لیا، ٹھیک؟ فرعون وقت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا، جب آپ نے دعوت و تبلیغ کو عام فرمایا تو حضرت موسیٰ پر ظلم یہ کیا کہ آپ کو جنگل میں شہر بدر کر دیا، جاؤ بیوی کے ساتھ جنگل میں رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاڑے کے زمانے میں ٹھنڈک میں ہیں، بیوی سخت ٹھنڈک سے بے چین و بے قرار ہے۔ حضرت موسیٰ سے عرض کیا شوہر کہیں سے آگ کا انتظام کیجئے۔ حضرت موسیٰ نے چہار جانب دیکھا، پہاڑ پہ آگ روشن تھی، اس پہاڑ پر روشن آگ کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا تم یہی ٹھہرو، وہ دیکھو آگ روشن ہے، چنگاریاں لاؤں گا، پتوں پہ ڈال کر گرمی حاصل کر لی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، چلے آگے بڑھے، بڑھتے چلے گئے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے آگ آگے آگے ہے، موسیٰ پیچھے پیچھے ہے، آگ آگے آگے ہے، موسیٰ پیچھے پیچھے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تعظیم مصطفیٰ اپنے دلوں میں سنبھالو، ذرا خیال کرو، آگ آگے آگے، موسیٰ پیچھے پیچھے، آگ آگے آگے، موسیٰ پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وادی طویٰ آ گیا۔ اب جو وادی طویٰ آیا تو رب فرما رہا ہے جوتی کو اتارو۔ مجھے حیرت ہوئی، یا اللہ یہ صراط مستقیم تو بیوی کے پاس سے تھا، جہاں سے چلے وہی صراط مستقیم، نبی کا ہر قدم صراط مستقیم۔ ذرا خیال کرو، اللہ نے نبی کی نالین پاک کو اتارنے کا حکم بیوی کے پاس نہیں فرمایا۔ جب وادی طویٰ میں آئے، جب وادی طویٰ میں آئے تو فرمایا جوتی کو اتارو۔ کیوں؟
اس لیے کہ جس نار کا ذکر ہے وہ نار نہیں نور محمدی تھا، وہ نار نہیں نور محمدی تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے نور محمدی کو دیکھا تو بے خودی میں آپ پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ تو آ گیا تو رب نے آگاہ کیا، اے موسیٰ یہ کوئی اور نہیں میرا حبیب ہے، اس کی تعظیم کرو، اگرچہ تم نبی ہو تمہاری نالین بھی مقدس ہے، لیکن اپنی جوتیاں اتار کر تعظیم مصطفیٰ کر لو، تصدق مصطفیٰ تجلی سے معمور کر دیا جائے۔ عزیزو اب یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا ایک دوسرا رخ لیجئے، اللہ نے فرمایا جوتی کو اتارو، پہاڑ پہ آؤ، طور پہ آؤ۔ طور محترم ہے یا موسیٰ محترم ہے؟ مجھے بتائیے محترم کون؟ طور پہاڑ محترم یا موسیٰ نبی؟ موسیٰ علیہ السلام نا، یا طور؟ موسیٰ علیہ السلام محترم۔ اللہ نے فرمایا جوتی اتارو، پہاڑ پہ آ جاؤ، تو اب پہاڑ کا احترام کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ دے رہا ہے نا؟ کس کو دے رہا ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ پہاڑ کل تک وہ جو پہاڑ تھا آج وہ پہاڑ نہیں ہے۔ کل تک موسیٰ اس پر نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے ریوڑوں کو لے کر، بکریوں کو لے کر، نہ جانے کتنی مرتبہ نالین پاک کو پہن کر اپنی بکریوں کو لے کر گئے اسی طور پر، لیکن آج جب چلے تو موسیٰ سے رب نے فرمایا جوتی کو اتارو، تم طور پہ آ رہے ہو۔ یہ کل تک کا طور نہیں ہے، یہ آج والا وہ طور ہے جس میں میں اپنی تجلی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی تجلی پیش نہیں کی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ نسبت ہونے والی ہو تو بھی احترام، توجہ چاہتا ہوں کہ نسبت ہونے والی ہو تو بھی احترام، اور اگر نسبت ہو گئی ہو تو کتنا احترام، اور اگر نسبت ہو گئی ہو تو کتنا احترام۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ تحیت و ثنا جلیل القدر نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، لیکن اس پہاڑ کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے، اس پہاڑ کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جوتی کو اتار کے آؤ، نبی کی جوتی بڑی محترم، مل جائے تو سر کا تاج بنے، سارے تاجوروں کے تاج ایک طرف اور نالین انبیاء ایک طرف، مل جائے تو ہمارے لیے جنت کی ضمانت، ارے اس کا نقش مل جائے تو جنت کی ضمانت۔ عزیزان گرامی خیال فرمائیے، نبی ہیں، کچھ لوگ ڈائریکٹ خدا سے پانے کی امید میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل ڈائریکٹ ہی کلام ہوتا ہے، ادھر سے ڈائریکٹ ادھر سے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، لیکن تجلی پانے کے لیے رب نے طور پر تو بلایا، تجلی کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ گئے۔ علماء کی موجودگی ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے طور پر تجلی ڈائریکٹ حاصل کی؟ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ تجلی جو پیش کی گئی پہاڑ پر ایک درخت تھا، اس کی ٹہنیوں پر تجلی آئی، اور اس تجلی کا دیدار، اس تجلی کو حضرت موسیٰ نے دیکھا تو اللہ نے اپنی معرفت جو کرائی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بولو، نبی کے لیے، اس نبی بشر کے لیے ایک شجر واسطہ بنا۔ ذرا خیال کرو کہ ایک نبی بشر کے لیے شجر واسطہ بنا تو کیا اس ہم خالق کل کے لیے سید البشر کو واسطہ نہیں بنا سکتے؟ نبی نے خود فرما دیا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے، موسیٰ کو تجلی ملی، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے، یہاں تک کہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے گزرتا ہوا
حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی سے گزرتا ہوا یہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں پہنچا.